راہ عطا فرمائی۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، اے لوگوں بے شک مجھے معلم اور استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات میں ڈالنے والا اور سختی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی فراہم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم بن کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا، اور اس لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں عطا فرمائیں، لوگوں کو خوشخبریاں عطا فرمائیں، کوئی ایسا عمل اختیار نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہو۔ حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر جو احباب اس منصب سے وابستہ ہیں، جو اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، منصب تدریس ان کے پاس ہے، ٹیچنگ ان کے پاس ہے، معلم ہے، مدرس ہے، مصنف ہے، محرر ہے، جس بھی شعبہ ہے زندگی سے وہ اس اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں کہ تعلیم و تعلق پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تو ان کو چاہیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے پیش نظر رکھیں۔ کوئی عمل، کوئی کام ایسا نہ کریں جس کی وجہ سے سامنے والوں پر آزمائش ہو اور ان کو مشقت میں مبتلا ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک استاد روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے، وہ ہماری تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتا ہے، معاشرے کے اندر ہمیں رہنے کا طور طریقہ بتاتا ہے، معاشرے میں ہم نے کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو باپ کی مثل قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہوں کہ میں تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہوں۔ یعنی جس طرح حقیقی والد باپ کی حیثیت رکھتا ہے اور بچے کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتا ہے، بچے کو نقصان سے بچاتا ہے، بچے کے لیے ترقی کے اسباب کو تلاش کرتا ہے، فرمایا ایسے ہی استاد کی کوشش ہوتی ہے، میرا جو طالب علم ہے، میرا جو اسٹوڈنٹ ہے، جو مجھ سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کوئی فن سیکھ رہا ہے، استاد کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا یہ بچہ ترقی کرے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استاد کو باپ کی مثل قرار دیا ہے کہ والد اگرچہ جسمانی تعلق ہے، لیکن استاد کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، طالب علم کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے۔ تو استاد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ معاشرے کے اندر اپنا ایک مقام پیدا کرے، جس طرح والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، اسی لیے استاد کو والد کی مثل قرار دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، استاد کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ پہلے خود علم حاصل کرتا ہے، علم خود حاصل کرتا ہے، حاصل کرنے کے بعد کئی عرصہ تک اساتذہ کے ساتھ رہتا ہے، آہستہ آہستہ جب سیکھتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اس کی تربیت مکمل ہوتی ہے، تو پھر یہ پڑھانے کے منصب پر آ جاتا ہے۔ لیکن اس کو اب بھی یہ سوچنا ہے کہ ابھی بھی میں مکمل نہیں ہو چکا۔ یاد رکھیں، انسان کے سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ کوئی شخص یہ سوچے کہ میں نے کچھ عرصہ علم حاصل کر لیا، اب میں نے مکمل علم حاصل کر لیا، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا یہ عمل اس کا درست نہیں ہے، بلکہ اس کو سیکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی کو لگانا پڑے گا اور سیکھنے کی کوشش جستجو میں لگا رہے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میں تمہیں سخی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ سخی کون ہے جو راہ خدا کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، فرمایا نہیں وَأَجْوَدُهُم مِّن بَعْدِ رَجُلٌ عِلْمًا فَشَرُهُ، یعنی میرے بعد سب سے پہلے وہ سب سے بڑا سخی ہے کہ جس نے علم کو حاصل کیا، جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے پھیلانے میں مصروف ہو گیا، علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر اس میں مصروف ہو گیا، فرمایا وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اور یہ علم حضرات محترم ایک ایسا نور ہے، ہم اپنے مال کو خرچ کریں گے یہ کم ہو جائے گا ظاہری طور پر،
لیکن علم ایسا نور ہے کہ انسان اس کو جتنا پھیلاتا ہے، جتنا لوگوں کو عطا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اس کے علم میں برکت عطا کر دیتا ہے، اس کے علم کے اندر کمی نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ ایسا شخص سخی ہے جو اپنے علم کی وجہ سے لوگوں معاشرے کے اندر جو جہالت ہے، معاشرے کے اندر جو تاریکی ہے، اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، جو شخص تعلیم و تعلم کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اس میں مختلف شعبہ ہے۔ بعض دنیاوی اعتبار سے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دینی اعتبار سے ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں تمہارے اپنے معیار ہوں گے، تم نے اپنے کو اسٹیٹس بنا رکھے ہوں گے کہ اس اسٹیٹس کا حامل جو استاد ہوگا وہ درست ہوگا، اس معیار پر جو پورا اترتا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم نے جو اسٹیٹس بنا رکھے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور قرآن کی ہی تعلیم کو پھر آگے اس کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں میں ڈیلیور کرتا ہے۔ لوگ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہی ہے جو قرآن کی تعلیم کو عام کرتا ہے۔ حضرات محترم ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بتائیں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والا، قرآن کی تعلیم کو پھیلانے والا یہ سب سے بہترین ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم قرآن و احادیث کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے والے، تعلیمات کو دینے والے ایسے لوگوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے ان قیمتی نایاب ہیرو کو ہم نے اگنور کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایسے قرآن کرام جو قرآن بہترین انداز میں پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دراہم و دنانیر کا رخ دنیاوی اعتبار سے اسی طرف کر دیا، اور دین سے تعلق رکھنے والے، قرآن سے تعلق رکھنے والے جن کے بارے میں اللہ کا حبیب فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھنا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور بعد میں لوگوں کو دیتا ہے، اور ہم نے غلط معیار بنا رکھے ہیں۔ حضرات محترم یاد رکھے، جو شخص علم دین دینے میں مصروف رہتا ہے وہ رحمت الہی کے سائے میں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں خبردار، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سوائے اللہ کی یاد اور اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء کے، اور سوائے عالم دین اور طالب علم کے، سب کچھ ملعون ہے۔ ملعون مطلب لعنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی دیگر اشیاء کو ملعون قرار دیا ہے، مگر فرمایا کہ جو تعلیم و تعلم کے ساتھ لگا رہتا ہے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ملعون کی کیٹیگری سے ہٹا کر کے اللہ نے بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں۔ حضرات محترم ہمیں استاد کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ بعض طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو پتہ ہے ہمارے استادوں کو پتہ نہیں ہے۔ بعض طلباء یہ تصور کر بیٹھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو جدت ہمیں معلوم ہے ہمارے اساتذہ کو پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے استاد کی بے ادبی کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، استاد کی ادنا سے بھی بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر کسی شخص نے اپنے استاد کی بے ادبی کی ہو تو اس کو چاہیے اپنے استاد سے معافی مانگ لے۔ ہم نے پیچھے سنا ہے استاد روحانی باپ کی مثل ہے، جس طرح ایک والد کی خواہش ہوتی ہے، والد کی چاہت ہوتی ہے کہ میری اولاد پھلے پھولے، میری اولاد ترقی کرے، میری اولاد مختلف مدارج کو طے کرتی چلی جائے، ایسے ہی استاد کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ اس دوران استاد نے کوئی تلخ لہجہ اختیار کیا ہے، استاد نے کوئی سختی کر دی ہے، در حقیقت وہ اس طالب علم کی بہتری کے لیے ہے، لیکن طالب علم اس کو سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، وہ یہ صرف یہ سمجھ بیٹھا ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ درست ہے، جبکہ یہ عمل درست نہیں ہے۔ ایک طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد کے سامنے ادب اور شائستگی کے ساتھ بیٹھے، اپنے استاد سے جب بھی کلام کرے نگاہوں کو نیچے کر کے کلام کرے۔ حضرات محترم آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ جہاں دیگر کئی معاملات کے اندر ہم سستی کرتے ہیں، وہیں ہم اپنے اساتذہ کے ادب کو بھی ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ جہاں ایک طلباء کا قصور ہے وہیں پر اساتذہ اور ہمارے اداروں کا بھی بہت بڑا قصور ہے کہ آج ادارے محض نصاب کو مکمل کرنا، سلیبس کو مکمل کرنا،
اپنا یہی ذہن بنا کر بیٹھے ہیں کہ فقط نصاب کو ہم مکمل کر لیں گے، گویا ہم نے بچوں کو تعلیم دے دی، ہم ڈگری تو بچوں کو دلوا دیں گے، لیکن حقیقت میں ڈاکٹر بھی بنا دیا، انجینئر بھی بنوا دیا، پائلٹ بھی بنوا دیا، لیکن ہم نے صحیح معنوں میں اس کو مسلمان ہی نہیں بنایا، ہم نے اس کو مسلمان نہیں بنایا، اسلام کو ماننے والا نہیں بنایا ہے، اسلامی احکامات کے بارے میں ہم نے اس کو کچھ نہیں بتایا ہے۔ ہمارا بچہ اگرچہ گریجویٹ ہو جاتا ہے، دنیوی اعتبار سے مکمل تعلیم حاصل کر لیتا ہے، لیکن اسلامی احکامات سے بالکل عاری ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اور اس میں ہمارے اداروں کا بہت بڑا کردار ہے کہ جن کا مکمل جو ایک مطمع نظر ہے، جن کی سوچ اور جن کی خواہش صرف مال کی ہوس ہے، مال کا حصول ہے، مال کو حاصل کرنے میں اس قدر منہمک ہیں، فیسیں اس قدر بڑھا دی ہیں کہ غریب بندہ کو اپنی اولاد کو پڑھا ہی نہیں سکتا، کوئی نارمل بندہ اپنی اولاد کو دنیاوی طور پر پڑھا ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے طلباء کو صرف اس طرف لگا دیا ہے کہ تم ڈگریاں حاصل کرتے چلے جاؤ، جتنی بڑی ڈگری، اہمیت کی حامل ڈگری تمہارے پاس ہوگی، اتنی اچھی جاب تمہیں مل جائے گی۔ تو ہم نے بھی اپنی اولاد کا ذہن یہی بنا رکھا ہے، ہم نے یہ ذہن نہیں بنایا کہ بیٹا تم علم حاصل کرو گے، تم مدارج کو طے کرتے چلے جاؤ گے، تمہارے اندر ادب آئے گا، تم بڑوں کا ادب کرو گے، اساتذہ کا ادب کرو گے، والدین کا ادب کرو گے، معاشرے کے بہترین فرد بن کر سامنے آؤ گے۔ اس حوالے سے، اس اعتبار سے آج ہمارے اساتذہ کوشش نہیں کرتے، اور اداروں کے اندر مار دھاڑ، طلباء پر بجا سختی اس انداز کو اختیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طلباء قریب آنے کے بجائے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ایک ملک کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا جس نے ابتدا میں ٹیچنگ کی، تدریس کی، ایک ادارے میں ٹیچنگ کرتا رہا۔ دوران تدریس، دوران ٹیچنگ اس کو کئی واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہے آپ کی زندگی کا جس پر آپ بھی حیران ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس نے مجھے حیران کر دیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ طلباء کو حکمت عملی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ٹیچ کرنا یہ بہترین طریقہ ہے، اور اسی کے مطابق ہم طلباء کے دل جیت سکتے ہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا حضرت وہ واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب میں ٹیچنگ کرتا تھا تو میرے کلاس روم کے اندر ایک طالب علم تھا کہ جس کی واچ کسی طالب علم دوسرے نے اٹھا لی، چوری کر لی۔ اب مجھے بتایا گیا کہ میرے ہی کلاس کے اندر ایک طالب علم نے دوسرے کی واچ اٹھا لی ہے۔ اب میں نے تمام طلباء کو کھڑا کیا اور کہا کہ دیوار کی دوسری جانب رخ کر لو۔ طلباء نے دیوار کی جانب رخ کر لیا۔ اب یہ دیکھنے لگے، یہ دیکھتے گئے، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے وہ واچ اس کو دے بھی دی نا، جس بچے کی واچ تھی اس کو واچ مل گئی، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ چور کون تھا۔ الغد کہتے کہ ٹائم گزرتا گیا، ایک وقت ایسا آیا اللہ نے مجھے بہت بڑا منصب عطا کر دیا، وہی طالب علم کہ جس نے جب پڑھ رہا تھا، مجھ سے پڑھ رہا تھا، اس وقت اس نے ایک واچ چرائی تھی، میں نے اس سے واچ لے لی تھی، اس کی جیب میں موجود تھی، لے کر میں نے اس کے مالک کو دے دی، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس طالب علم کو جب میں نے انعامات دیا، وہ طالب علم ترقی کرتا گیا۔ الغرض ایک موقع ایسا آیا ایک تقریب کے اندر، یہ استاد مہمان خصوصی ہے، اس طالب علم کو نومینیٹ کیا گیا ہے کہ اس مرتبہ جو بہترین ٹیچنگ کی گئی ہے وہ فلاں صاحب نے کی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اگرچہ شریر تھا، دوران تدریس، دوران پڑھائی میں شرارتی تھا، کم عقل تھا، پڑھائی میں بھی سستی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے گھڑی چرائی تھی۔ میرے ایک استاد صاحب تھے، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ ہم دونوں استاد شاگرد ہیں، کہہ رہا ہے کہ میری تبدیلی کی وجہ یہ بنی کہ میرے جو استاد صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ گھڑی میرے پاس ہے، میری جیب سے تو نکال لی لیکن میرا نام نہیں لیا۔ استاد صاحب نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا اس کے بعد میں نے توجہ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ میں نے پڑھائی شروع کر دی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا۔ استاد صاحب کہنے لگے بیٹا آپ کو اور حیرت کی بات نہ بتاؤں؟ کہنے لگے استاد صاحب وہ کیا بات حضرت؟ کہنے لگا مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ گھڑی آپ کے پاس تھی۔ یعنی استاد نے اتنا اپنے طالب علم کا پردہ رکھا، اور آج ہم اپنے طلباء کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر انہیں
احساس کمتری میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہ طلباء اپنے اساتذہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ان اداروں کو بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تعلیم کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ حضرات محترم، ہم بزرگان دین کو دیکھتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کا کیسا ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، فرمایا میں اس کا غلام ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حیدر کرار فرما رہے ہیں، جنہوں نے خیبر کے دروازے کو کھیڑ کر پھینک دیا اور جن کی چاہت پر اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو بھی لٹایا۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا دیا ہے نا، میں اس کا غلام ہوں۔ اب چاہے وہ مجھے بیچ دے یا چاہے تو مجھے آزاد کر دے، اگر چاہے تو مجھے آزاد کیا دوبارہ غلام بنے تو میں دوبارہ غلامی قبول کر لوں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، بیٹا اساتذہ کے ادب کے اندر ہی تمہارا مستقبل محفوظ ہے۔ جتنا تم اپنے اساتذہ کا ادب کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنے علوم عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں اپنے استاد محترم اور والدین کے لیے ایک ساتھ دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ یہ ایک اہم بات ہے، ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے ماں باپ کے لیے بھی۔ کیا ہم نے اپنے استادوں کو کبھی خصوصیت کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھا ہے کہ جن کے مرہون ملت آج معاشرے کے اندر ہم سر اٹھا کر چلتے ہیں؟ عربی کا مقولہ ہے کہ جو شخص بچپنے کے اندر دوران تعلیم اپنے اساتذہ کے سامنے نگاہ جھکا کر چلتا ہے، جب اللہ اس کو علوم عطا کرتا ہے معاشرے میں سر اٹھا کر چلتا ہے۔ جس نے استادوں کے سامنے سر اٹھایا، فرمایا دنیا کے اندر معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا، میں اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کیا کرتا تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پیر بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اتنا ادب! حالانکہ فرماتے کہ 6-7 گلیوں کا فاصلہ تھا میرے گھر اور میرے استاد صاحب کے گھر کے درمیان، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر اپنے اساتذہ کے گھر کو پیر نہیں کیے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ حضرت سید امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حدیث پڑھی، جس سے میں نے ایک حدیث پڑھ لی، فرمایا کہ میں اس کا غلام ہوں اور آپ اس کا ادب کیا کرتے تھے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ کے مصنف شیخ الاسلام برہان الدین علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آئمہ بخارا میں سے ایک امام کو دیکھتا، وہ دوران تدریس کھڑے ہو جاتے، بڑے بڑے امام بیٹھے ہوئے تھے، میں دیکھتا بار بار کھڑے ہو جاتے۔ بعد مجھ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے میرے ایک استاد صاحب تھے، ان کا ایک بچہ وہ سامنے آتا، اس کے ادب کے لیے میں کھڑا ہو جایا کرتا، تو اسی لیے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی کہ آج کوئی عالم دین بنتا ہے تو ان کتابوں سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، ان کتابوں کو پڑھتا ہے پھر جا کر کے وہ عالم دین کہلاتا ہے، پھر بھی مزید مختلف مدارج کو طے کرتا ہے، اس کے بعد جا کر کے اس کو علم حاصل ہوتا ہے۔ حضرت محترم امام فخر الدین علی رحمہ فرماتے ہیں کہ میں رئیس الائمہ کے منصب پر فائز تھا، علاقے کے جتنے علماء تھے سب کے اوپر میں فائز تھا، لیکن یہ جتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ احترام، یہ منصب مجھے اپنے استاد کی خدمت، ادب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ حضرات محترم، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی اولاد کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کے لیے بھی کوشش کریں، اور دوسری بات دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں تو بچوں کو یہی سوچ دیا کریں، یہی ذہن دیا کریں بیٹا دنیا کو حاصل کر کے، دنیاوی تعلیم کو حاصل کر کے خلق خدا کو فائدہ پہنچانا ہے۔ بیٹا اس علم کی وجہ سے اللہ کی مظلوم جو دکھیاری امت، اللہ کے دکھیاری مخلوق ہے، سرکار کی دکھیاری امت ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، مساجد و مدارس کی خدمت کرنی ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اصحاب صفا، جو صفا کے چبوترے پر کچھ صحابہ کرام تھے جن کا مستقل کام یہی ہوتا تھا سرکار جو بات کرتے وہ سیکھتے، سیکھ کر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو بعض صحابہ جو کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، وہ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے،
اور ان کا خرچہ پیش کیا کرتے تھے، یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے دینی ادارے موجود ہوتے ہیں جہاں پر طلبہ باقاعدہ علم دین حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کی خدمت کرتے رہیں۔ اللہ جو ہمیں مال عطا کرے ہم ان کو دیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ صحیح لیکن ہماری نسلوں میں کسی نہ کسی کو حافظ بھی بنائے گا اور عالم دین بھی بنائے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اساتذہ کا بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلے صفحے کو مکمل کر لیجیے۔